اب ایک اور میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز بتا رہا ہوں. دیکھیں میں کوئی بھی بزنس کرتا ہوں, جو میرا ریونیو بڑھے گا کہ میں جس چیز کی سیل کرتا ہوں میں اس کی کوانٹٹیز یا اس کی پروڈکٹس میں یا اس کی جنریشن میں اضافہ کروں گا, تو اس کی جو مجھے پرائس ملے گی پی انٹو کوانٹٹی, تو وہ میرا ریونیو بنے گا. اور ریونیو دو ہی طریقے سے بڑھ سکتا ہے, یا تو میں پرائس کو بہت زیادہ بڑھا دوں یا پھر کوانٹٹی کو بہت زیادہ بڑھا دوں. دونوں میں سے دونوں چیزیں بڑھ جائیں یا کوئی ایک چیز بڑھ جائے تو میرا ریونیو اضافہ کرے گا. تو اب آپ اندازہ لگائیں اس وقت کے الیکٹرک کا ریونیو تھا وہ 41,307 ملین روپیز تھا آغاز میں, یعنی 2005 میں سالانہ اس کا ریونیو تھا, اور اس وقت اس نے 9,304 ملین یونٹس پروڈیوس کیے تھے. اس وقت آپ کین یو بلیو کہ اس وقت کے الیکٹرک کا ریونیو 518,777 ملین ہے. یعنی اس کے ریونیو اور کمی اور کوانٹٹی میں کتنی کمی کی ہے اس نے 9%. وہ تو واضح کمی ہے, یعنی اس کی جنریشن میں کمی ہونے کے باوجود اس کے ریونیو میں 1100% سے بھی زیادہ کا اضافہ ہو گیا. یہ کس طرح, یہ میجک, یہ جو ہے نا وہ جگلری, یہ جادو کی چھڑی ہے. مطلب پاکستان کے پاس کیوں نہیں آ جاتی کہ وہ گھمائے اور پاکستان امیر ہو جائے؟ ہاں, تو ہم بار بار جو مطالبہ کرتے ہیں کہ بھائی اس کے تمام اس کا یہ جو 2005 سے لے کے آج تک کی ڈیٹ کا فورنزک آڈٹ ہونا چاہیے. بالخصوص کرے گا کون اس کی سبسڈی اور یہ جو بھر کے جو ہے فیول ایڈجسٹمنٹ اور سیمائی ایڈجسٹمنٹ اور سبسڈی اس کو دی جاتی ہے, اس کا فورنزک آڈٹ ہونا چاہیے. اس سے اہم ترین بات میں آپ کو ایک اور بتا رہا ہوں, آپ حیران ہو جائیں گے یہ سن کے. میں تو آلریڈی اتنا حیران ہوں کہ میرا تو بس نہیں چل رہا بس. اچھا, یہ کوئی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ یا کوئی ایسی سرسری جائزہ یا وہ پیش نہیں کر رہا, میں یہ نیپرا کی رپورٹ اور جو ادارے کی اپنی رپورٹ ہے اس میں بتاتے ہیں, وہی کہتے ہیں کہ اس وقت جو کے الیکٹرک جو بجلی بنا رہی ہے, بجلی بنا کے جو کراچی کے شہریوں کو جو فراہم کر رہی ہے وہ پاکستان کی مہنگی ترین بجلی ہے. یعنی پورے پاکستان میں کے الیکٹرک پرائیویٹ اینٹی ہے, اور ملک کے اندر باقی جو بجلی پروڈیوس کرتے ہیں وہ سرکاری کمپنیاں اور اس کے ساتھ دیگر نجی کمپنیاں بھی کرتی ہیں. تو انہوں نے یہ بتایا اپنی رپورٹ میں, یا ایک نیپرا کی ہیئرنگ تھی فیول ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے, اس میں انہوں نے یہ چیز سامنے رکھی کہ جو سرکاری بجلی اور اس سرکاری بجلی کے ساتھ جو دیگر بجلی جو CPPA کے تھرو, یعنی سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی جو گورنمنٹ کی ہے, جو تمام اداروں سے سرکاری بجلی کمپنیوں سے, جی CPPA یعنی سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی گورنمنٹ کی گارنٹیڈ کمپنی ہے. وہ ملک میں جتنی بننے والی بجلی ہے اس کو خرید کے اور اس کو ایک یعنی ان سے لے کے اور پورے کے الیکٹرک کے یعنی کراچی ریجن کے علاوہ باقی وہ فراہم کرتی ہے. اچھا, کے الیکٹرک بھی NTDC کے ذریعے وہ سرکاری بجلی وصول کرتا ہے. جو کے الیکٹرک اپنی بجلی بناتا ہے وہ اس کی جو ایوریج فی یونٹ کی پرائس آ رہی ہے وہ 37.7 روپے, یعنی تقریباً 38 روپے فی یونٹ بنا رہا ہے. اور وہ جو سرکاری اور دیگر کمپنیاں ملک کی باقی کمپنیاں بنا رہی ہیں وہ 10 روپے فی یونٹ بنا رہی ہیں. یعنی 300%, یعنی 300 گنا مہنگی بجلی. تو آپ مجھے یہ بتائیں, سبسڈی ان کی 1.5 ارب سے سرکاری کی تھی, وہ پہنچ گئی 172 ارب روپے سے زائد. اور جو ان کی اپنی جنریشن تھی وہ سرکاری بجلی کے مقابلے میں 9% نیچے چلی گئی, لیکن ان کا ریونیو جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. ان کی جو ہے وہ بجلی کی فی یونٹ جو ہے قیمت جو ہے وہ سرکاری اور دیگر ملک کی باقی جو کمپنیاں بجلی بناتی ہیں ان کا فی یونٹ 10 روپے میں پڑ رہا ہے, اور کے الیکٹرک کا یونٹ جو ہے 38 روپے میں پڑ رہا ہے. تو اب آپ مجھے بتائیں, کراچی کے شہری کو بالخصوص میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں, اور پاکستان کے بالعموم, اور ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ حکومت ہمیں یہ بات سمجھائے کہ آخر اس نجکاری کا فائدہ کسے پہنچ رہا ہے. کراچی کے اندر آج بھی بدترین لوڈ شیڈنگ اور پاکستان کی مہنگی ترین بجلی کراچی کے شہریوں کا ایک ڈراؤنا خواب بن چکے ہیں. یعنی کے الیکٹرک کے بل ادا کرنا کراچی کے شہریوں کی قوت یعنی خرید سے باہر ہوتے جا رہے ہیں. ایسے ہی ہے, اور ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. آج کے اس بہتر موسم کے اندر بھی, جس کے اندر کوئی اتنی زیادہ گرمی نہیں ہے, مانگی نہیں, پورے کراچی بھر کے اندر جو ہے نا وہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے 10-12 گھنٹے کی.
اور کے الیکٹرک جھوٹ اور دروغ گوئی سے کام لیتا ہے اور بے بنیاد جو ہے وہ بات کرتا ہے. کہتا ہے کہ ہم نے 70% جو ہے نا کراچی کو لوڈ شیڈنگ سے فری کر دیا ہے. آپ آ جائیں گلستان جوہر. اور اگر میں آپ کو یہاں پر تھوڑا سا پاز دوں کہ یہی باتیں جو کے الیکٹرک کرتا ہے ہمارے سیاستدان بھی تو کر رہے ہیں. ہاں تو اس کے آبویسلی ان کو سہولت کر رہے ہیں. اچھا ایک بات تھی کہ کراچی سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوگا. ایک وجہ یہ بھی تھی نجکاری کی بھائی گلستان جوہر, گلشن اقبال, کورنگی, لانڈی, ملیر, شاہ فیصل, سائٹ ایریا اور لیاری اور اس کے بعد نیو کراچی, نارتھ کراچی, کیماڑی اور سب جگہ جو ہے وہ اس وقت پورے کراچی بھر میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. ایریاز کو چھوڑ کے ہر جگہ یہ حال ہے. ارے کلفٹن کے اندر بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. یعنی اب آپ اس سے اندازہ لگائیں اس وقت کراچی کے شہری, نہ صرف کراچی کے شہری ان کی لوڈ شیڈنگ اور مہنگی ترین بجلی سے تنگ آئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو کراچی کے انڈسٹری چلانے والے جو ہمارے صنعت کار ہیں جو ایکسپورٹ کر کے جو ہے زر مبادلہ پاکستان کے اندر لے کر آتے ہیں, ان کے لیے جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے ان کی بڑھتی ہوئی مہنگی بجلی کی وجہ سے ان کے جو ہے نا جو ان کی مسابقت ہوتی ہے, جو ان کا کمپٹیشن دیگر ملکوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ لوز کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے ایکسپورٹ میں بھی کمی آ رہی ہے. تو میری نہیں سمجھ میں آتا کہ آخر کیوں کہ الیکٹرک کے خلاف ان تمام باتوں کے باوجود جو ہے وہ کارروائی نہیں کی جاتی, اور کیوں تمام پولیٹیکل پارٹیز اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھاتی. کراچی کے شہریوں کو جو ہے وہ بالخصوص جاگنا ہوگا اور ان مافیاز کے خلاف جو ہے وہ آواز بننا ہوگا. بالکل بننا ہوگا. اور ان کا اظہار کرنے کا ایک ہی راستہ ہے, یعنی راستہ بند کرنے کی پوری کوشش ہو رہی ہے. اگر پولیٹیکل پارٹیز کے الیکٹرک کے خلاف کارروائی نہیں کر رہی, یا وہ کے الیکٹرک کو سپورٹ کر رہی ہیں, یا اس کی وہ سہولت کار بن رہی ہیں, تو کراچی کے شہریوں کے پاس ایک موقع جو ہے وہ فوری طور پہ بلدیاتی الیکشن کی صورت میں آ رہا ہے, اور دوسرا موقع جنرل الیکشن میں آئے گا. بالکل آئے گا. وہ ان کا جو ہے وہ احتساب کریں اپنے ووٹ کے ذریعے, اظہار رائے کے ذریعے, اور اس پارٹی کو سپورٹ کریں جو ان کی حقیقی ترجمان ہے. اور کے الیکٹرک کے مظالم کے خلاف کراچی کے شہریوں کی سب سے توانا آواز جماعت اسلامی کراچی اور اس کے حافظ نعیم الرحمان ہے, ان کو سپورٹ ضرور کریں. آخر میں ایک چیز جو ہے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں اپنے ناظرین کے لیے ہی جو ہمیں دیکھتے ہیں ان کے لیے ہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ سب کچھ بتا دیا کہ جنریشن اور ٹرانسمیشن اور یہ جو ساری معاہدے ہوئے تھے یہ سب تو اب کسی اس کے اندر آتے ہی نہیں ہے نا, کسی کھاتے میں ہی نہیں آتے, کوئی پوچھنے والا نہیں کسی بھی چیز کے اندر. اور باقی ساری چیزوں کے حوالے سے بھی آپ نے ایک ڈیٹیل جو ہے وہ گفتگو کی ہے ساری چیزوں کے حوالے سے. تو تھوڑا سا نا آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں, جو پبلک ایڈ کمیٹی آپ کی کام کر رہی ہے, جو کہ الیکٹرک سے ریلیونٹ جو ایشوز آپ لوگ ریزالو کرتے ہیں, تھوڑا سا اس کا اگر آپ انٹروڈکشن دے دیں. ہاں بالکل. اچھا آج سے تقریباً 7-8 سال قبل جو ہے وہ ظاہر کہ کراچی میں جب امن لوٹا تھا تو جس وقت بدامنی تھی اس شہر کے اندر, تو جو اس کے اصل مسائل تھے وہ تو پیچھے چلے گئے تھے. جی ہاں. اصل جو اس کے مسائل تھے, اس کے انفراسٹرکچر, اس کے پانی کے مسائل, اس کے بجلی کے مسائل, اس پہ کوئی پوچھ نہ کوئی اس کو حل کرتا تھا. بدامنی بھی اس کی ایک وجہ تھی کہ باقی سارے مسائل کے اوپر بات ہی نہ. جب کراچی کے اندر جو ہے وہ امن لوٹا تو حافظ نعیم الرحمان صاحب کراچی کے جو جماعت اسلامی کراچی کے امیر ہیں, انہوں نے جو ہے وہ ایک تھاٹ پروسیس کیا کہ ہمیں جو ہے وہ کراچی کو ری بلڈ کرنے کے لیے اس کے جتنے بھی اہم مسائل ہیں اس کا جو ہے وہ حقیقی انداز میں فیکٹس اینڈ فگر کی بنیاد پہ جائزہ لینا چاہیے, اور اس جائزہ لینے کے بعد اس کا کیا حل ہو سکتے ہیں, اور اس مسائل کو حل کرنے والے جو متعلقہ ادارے ہیں یا حل نہ کرنے کے لیے جو رکاوٹ بننے والے متعلقہ ادارے ہیں ان کے خلاف ہمیں اپنی آواز بلند کرنی چاہیے. ڈیٹا انالیسس, پرابلم سالونگ, ہاں, اور ایک فیکٹس فائنڈنگ. تو انہوں نے بجائے اس کی کہ سیاسی بیان بازی اور پوائنٹ اسکورنگ کرنے, انہوں نے حقیقی معنوں کے اندر جماعت اسلامی کے دفتر کے اندر کراچی کے شہریوں کو بڑے بڑے عوامی مسائل سے ریلیف دینے کے لیے پبلک ایڈ کمیٹی کا ایک دفتر قائم کیا, جس میں شناختی کارڈ کا مسئلہ, جس میں بجلی 5-6 سال پہلے تو بہت بڑا مسئلہ تھا شناختی کارڈ بنانا, اوور بلنگ کا, اور اسی طرح جو پانی کے مسائل, اس کے روڈ اور انفراسٹرکچر کے مسائل, اور پولیس اور تھانوں میں جس طرح سے رشوت, اس کے اندر بھی جی اس کے اندر بھی. تو پبلک ایڈ کمیٹی نے مختلف شعبہ جات بنائے, اور اس شعبہ جات کے جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ ذمہ داران کا تقرر کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ پورا ایک سیل ہے, پورا ایک
تو جماعت اسلامی کراچی پاکستان کی واحد پولیٹیکل، یعنی جو جماعت اسلامی ہے اس کا جو کراچی کا آفس ہے، پورے پاکستان کی وہ واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جس کے آفس کے اندر حکومت میں نہ ہونے کے باوجود اس کے اپنے دفتر کے اندر عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک پورا سیکٹریٹ قائم کیا ہوا ہے. اور جماعت اسلامی کا دفتر عوامی مسائل کا مرکز بن چکا ہے، یعنی چاہے وہ بحریہ ٹاؤن کے لٹے ہوئے شہری ہوں، اس کے حوالے سے بھی کافی کام کیا جی، اس کے چاہے بحریہ ٹاؤن کے ہو، چاہے دیگر سوسائٹیز کا مسئلہ ہو، بجلی کی اوور بلنگ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہو، کسی کے شناختی کارڈ نہ بنے، تو لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے جماعت اسلامی کے دفتر میں نہ صرف آتی ہے بلکہ وہاں سے ان کے اپنے مسائل ان کے حل بھی ہوتے ہیں. تو یہ الحمدللہ جماعت اسلامی کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جس کا ریفلیکشن حالیہ سروے کے اندر بھی سامنے آیا ہے کہ جماعت اسلامی کراچی کے مسائل پر کراچی کے شہریوں کی سب سے توانا جی. آواز ابھی ہے. ایک کل پرسوں ایک بڑا سروے ہوا ہے جی جس کا رزلٹ آ گیا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ جو جماعت اسلامی نے عملی اقدامات اور عملی جدوجہد جو اس پہ کیے ایک طویل عرصے سے مستقل مزاجی کے ساتھ، تو اس کا ایک نتیجہ جو ہے عوام کی رائے بدلی ہے، اور عوام نے اپنے حقیقی نمائندوں کو پہچانا ہے کہ یہ جو ہے جماعت اسلامی ہی کراچی کے شہریوں کا مسئلہ بھی حل کر سکتے ہیں، اور نہ صرف کراچی کے شہریوں بلکہ شہر کراچی کے جو بڑے بڑے مسائل ہیں ان کو بھی حل کر سکتے ہیں. اور انہوں نے 51% کراچی کے شہریوں نے انجینئر حافظ نعیم الرحمان صاحب کا نام میئر کے لیے جو ہے نا سجیسٹ کیا ہے، یا انہوں نے اپنی رائے ان کے حق میں دی ہے کہ انجینئر حافظ نعیم الرحمان صاحب کو کراچی کا میئر ہونا چاہیے. ہی شوڈ بی دا میئر آف کراچی. اوبویسلی اگر ہم ان ساری چیزوں کے تناظر میں بات کریں تو ایک ہی شخص ہے جس نے کراچی والوں کے مسائل کے حل کے لیے آواز اٹھائی ہے، ہی از ڈیفینیٹلی حافظ نعیم الرحمان صاحب. انتہائی تھاٹ پرووکنگ سیشن رہا، اور آخر میں سم تھنگ پازیٹیو ٹو لسن اینڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اگر آپ کے اس طرح کے ریلیونٹ کوئی مسائل ہیں تو آپ جو یہاں وہاں دھکے کھا رہے ہیں، تو آپ کے لیے ایک امید کی کرن، ایک روشنی کی کرن ہے اس گھٹا ٹوپ اندھیرے کے اندر. وہ جماعت اسلامی کا سیکریٹریٹ ہے پبلک ایڈ کمیٹی کا، جس کے اندر آپ جا سکتے ہیں، آپ کی مسائل کی سنوائی بھی ہوگی، اس کے حل کے لیے کوشش بھی ہوگی. تھینک یو سو مچ عمران شاہد صاحب فار بینگ پارٹ آف دا شو، اور تھینک یو سو مچ آپ یہاں پر تشریف لائے، اتنی زبردست معلومات جو ہے وہ ہمیں فراہم بھی کی. اس میں سے بہت ساری معلومات ایسی تھی کہ جو خود مجھے بھی معلوم نہیں تھی، جو عام شہری کو کیسے معلومات ہوں گی اس کی. خواتین و حضرات، ود دیٹ آج کے پروگرام سے دیجیے گا اپنے میزبان محمد صادق اسلم کو اجازت. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے جو ہے آج کے پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک بھی ضرور دینا ہے، اور آپ کا اگر کبھی انٹریکشن رہا ہو جماعت اسلامی کی پبلک ایڈ کمیٹی کے ساتھ تو اس کے حوالے سے بھی آپ نے اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ کمنٹ میں ضرور دینا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. نیکسٹ پروگرام میں ہوتی ہے آپ سے ملاقات. اللہ حافظ.